السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے جمعہ کا مبارک دن اور آپ دیکھ رہے ہیں فرائیڈے کمنٹ باکس، یعنی آپ کے پیارے پیارے سوالوں کے جوابات کا سلسلہ۔ شروع کرتے ہیں انہی 3 درخواست کے ساتھ جو آپ سے ہمیشہ کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 سورہ کہف کی تلاوت، نمبر 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف، نمبر 3 مرحومین کو ایصال ثواب۔ تو شروع کرتے ہیں آپ کے سوالوں کے جوابات کا سلسلہ۔ پہلا ہی سوال ایک بھائی کا ہے، تھوڑا خطرناک ہے، اور انہوں نے سوال کیا ہے بلکہ سوال نہیں کہ اعتراض کیا ہے ہمارے ایک ویڈیو پر، جو ویڈیو تھا جائفل سے ریلیٹڈ۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جناب کو یہی نہیں پتہ ہے کہ علماء کرام نے اس پر حرام ہونے کا فتویٰ دیا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک علماء نے اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ کیوں نہیں دیا۔ ارے بھیا، حرام ہونے کا فتویٰ دیا ہے، تحقیق کر لو، اور پلیز اللہ کا خوف کرو، اللہ کا خوف کریے، لوگوں کو حق بات قرآن و حدیث سے ثابت بتائیے، قرآن حدیث سے ثابت بات بتائیے۔ تو میں اپنے بھائی سے بہت ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی، کسی کو اگر آپ نصیحت بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو کسی کی کوئی بات غلط لگتی ہے تو آپ ان کو بتا دیں کہ بھائی اس طرح سے آپ سے چوک ہو رہی ہے، صحیح مسئلہ یہ ہے۔ آپ نے یہاں اتنی لمبی چوڑی بات لکھی، وہ کون سا فتویٰ تھا جہاں آپ نے دیکھا کہ علماء نے جائفل کھانے کو مطلقاً حرام لکھا ہے، ناجائز لکھا ہے، کہ جائفل کا استعمال ناجائز اور حرام ہے؟ وہ فتویٰ آپ یہاں کاپی کر دیتے، چاہے وہ آپ کسی بھی مسلک کا ہوتا، کم سے کم کسی عالم کا ہوتا تو میں دیکھ لیتا، چاہے وہ علماء اہل حدیث کا ہوتا، علماء دیوبند کا ہوتا، علماء بریلوی کا ہوتا، ان میں سے کسی کا بھی آپ مجھے فتویٰ یہاں کمنٹ کر دیتے تو میں دیکھ لیتا۔ بھئی اس کی کوئی دلیل تو لکھی ہوتی انہوں نے، کیونکہ وہ صرف اپنی منمانی کریں گے، اپنی بات کہیں گے، تو پھر وہ فتویٰ تو نہ ہوا نا، اس میں دلیل ہوتی۔ جب وہ فتویٰ مکمل ہوتا تبھی تو آپ میرے لیے دلیل بنا کر پیش کر سکتے تھے، تو وہ کام کر دیتے آپ میری اصلاح کے لیے، وہ تو آپ نے کیا نہیں۔ باقی آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ آپ غلط فہمی میں ہیں تھوڑی سی۔ علماء نے کہیں بھی جائفل کھانے کو مطلق ناجائز اور حرام نہیں لکھا ہے۔ جائفل ہو یا خشخش ہو یا اسی طرح دوسری جو چیزیں ہیں، ان کا ایسا استعمال، اتنا استعمال جس کی وجہ سے انسان کو نشہ آ جائے، وہ حرام ہے۔ اور یہ استعمال میری نظر میں کوئی بھی صحیح سلیقے مند انسان جس کی عقل ٹھیک ٹھاک ہو وہ تو نہیں کرتا۔ کھانے پینے میں بھی اتنا استعمال نہیں ہوتا، ورنہ کھایا ہی نہیں جائے گا۔ تو کھانے میں جو جائفل کا استعمال ہوتا ہے، اور کھانے میں ہی ہوتا ہے، کوئی میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی کچا جائفل کھا رہا ہو۔ تو کھانے پینے میں جائفل کا استعمال ہوتا ہے، یا بطور دوا کے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی مقدار اتنی تھوڑی ہوتی ہے جس سے نشہ آ ہی نہیں سکتا ہے، اس کو علماء نے جائز قرار دیا، وہ ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، ایک چیز اور سیکھ لیں آپ کہ ہم جب کسی کو کوئی نصیحت کریں تو کم سے کم یہ دیکھ لیں کہ وہ ہے کس لیول کا، وہ ہمارے لیول کا ہے، یا ہم جس کو نصیحت کر رہے ہیں وہ اس فیلڈ کا یعنی ہم سے آگے ہے، کم سے کم ایکسپرٹ نہ سمجھے تو یہ کہ ہم سے آگے ہے، تو اس کو ہم سمجھانے کا ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے۔ بہرحال اس کے بعد ایک بہن ہے، انہوں نے کمنٹ یہ کیا ہے: السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری شادی کو 7 مہینے ہوئے ہیں، 7 مہینے تک ہماری شادی بہت اچھی چلی، اس کے بعد آئے دن کسی نہ کسی بات پر جھگڑا ہو جاتا ہے، اور ہم دونوں ہی پریشان رہتے ہیں کہ جھگڑا کیوں ہوا، اور ہم دونوں نہیں چاہتے ہیں کہ جھگڑا ہو جائے، لیکن ہو جاتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ہمارے درمیان جھگڑا نہ ہو۔ پہلا وظیفہ تو یہ ہے کہ دونوں کے اندر تھوڑی تھوڑی برداشت ہونا چاہیے، کہ اگر بیوی نے کچھ کہا ہے تو شوہر برداشت کر لے، شوہر نے کہا ہے تو بیوی برداشت کر لے۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ بیوی کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ شوہر کا درجہ میرے سے 1 درجہ بڑھا ہوا ہے، تو میں اس کی عزت اور ادب کروں، یہ نہیں کہ ہر بات کا اس کو جواب دینا۔ تیسرا وظیفہ یہ ہے کہ شوہر کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو میری بیوی میری ماتحتی میں ہے، یہ مجھ سے چھوٹی ہے، اور رشتے کے اعتبار سے بھی اور عمر کے اعتبار سے بھی عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے، تو یہ میرے ساتھ لاڑ کی حقدار ہے۔ تو اگر کچھ بات وہ لاڑ میں کرتی ہے تو اس کو جو ہے وہ لاڑ تک رہنا چاہیے، جیسے انسان اپنی اولاد کے لاڑ اور پیار کو برداشت کرتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی بات اس کی نازیبہ ہے تو اس کو پیار سے ہی سمجھانا چاہیے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ دونوں یعنی تینوں چیزوں کا خیال رکھا جائے گا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں سے غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ تو چیزیں وہ ہیں کہ غلطی نہ ہو۔ اگر غلطی نہ ہو تو عورت بھی بہت اچھی رہے گی، مرد بھی بہت اچھا رہے گا، رشتہ بھی بہت اچھا رہے گا، لیکن کیونکہ انسان ہے، فطرت غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ پرانی باتوں پر پانی پھیر دیں، ان کا کبھی ذکر نہ کریں، اس کو کبھی یاد نہ کریں، ایسا سمجھیں کہ جیسے جھگڑا ہوا ہی نہیں ہے، اور نئی زندگی کی شروعات نئے طریقے سے کریں، اور اپنے جھگڑوں کے بارے میں کسی کو نہ بتائیں، کیونکہ جب تک آپ کے جھگڑے اپنے درمیان میں رہیں گے آپ ان کی صلح کر کے ان کو صفائی کر کے ختم کر سکتے ہیں، لیکن جس دن آپ نے اپنے جھگڑے میں دوسروں کو انٹرفیئر کیا تو ان جھگڑوں کو ختم کرنا مشکل ہو جائے گا، اور اگر وہ ختم ہو بھی گئے تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی زبان پر وہ دوبارہ آ جائیں گے، تو پھر دل میں جو ہے کھٹاس اور دل میں تلخی پیدا ہو جائے گی۔ آخری بات یہ ہے کہ آپ دونوں کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد یہ قرآن پاک کی میں آیت آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پڑھ لیں۔ یہ آیت ہے قرآن پاک کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں:
یہ آیت وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ لو یہ آیت ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. یہ آیت آپ کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنی ہے سچے دل سے، اور اس کے بعد سچے دل سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان محبت پیدا فرما دے اور ہمارے درمیان سے جو اس طرح کے جو ہمارے درمیان تلخیاں ہو رہی ہیں اس کو ختم فرما دے. تو ایک مرتبہ اور آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. یہ آیت آپ پڑھیں گے 11 مرتبہ سچے دل سے اور سچے دل سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے یہ درمیان سے تلخیوں کو ختم فرما دیں گے. اس کے بعد ایک سوال ہے ایک بھائی کا، کہتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتائیے کہ محرم کے روزہ رکھنے میں اگر رمضان کے قضا روزے کی نیت کر لیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. آپ رمضان کا قضا روزہ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، تو جب کبھی بھی رکھ سکتے ہیں تو محرم میں بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن اس بات کا خیال رکھیں جب آپ محرم کا روزہ رکھیں تو نیت قضا کے روزے کی کریں، کیونکہ اگر آپ محرم کے نفل روزے کی نیت کریں گے تو قضا روزہ نہیں ہوگا، یعنی رمضان کا روزہ جو آپ نے قضا رکھنا چاہا ہے وہ نہیں ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ روزے کی نیت کریں تو نیت یہ کریں کہ میرا جو رمضان کا روزہ چھوٹا ہوا ہے فلاں دن کا، میں اس روزے کی نیت کا اس روزے کی قضا کی نیت سے روزہ رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں. اس کے بعد ایک سوال ہے بھائی کا، سوال کرتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر میں نماز کی تیسری رکعت میں شامل ہو جاؤں جبکہ امام سے دوسری رکعت میں غلطی ہوئی ہو اور آخر میں امام نے سجدہ سہو کیا ہو تو مجھے بھی سجدہ سہو امام کے ساتھ کرنا ہوگا یا میں بیٹھا رہوں گا؟ جب تک امام دونوں طرف سلام نہیں پھیر دیتے آپ کو امام کی اقتدا کرتے رہنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ سہو میں جب امام صاحب ایک طرف سلام پھیرتے ہیں تو جب ایک طرف سلام پھیریں گے تو سلام تو نہیں پھیرنا ہوتا مسبوق کو، یہ بات آپ یاد رکھیں گے، آپ کو معلوم بھی ہوگا. تو امام صاحب ایک طرف سلام پھیریں گے تو آپ ویٹ کریں گے. اگر وہ دوسری سلام پھیر دیتے ہیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ سجدہ سہو کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا، وہ تو امام جانے، تو آپ کھڑے ہو جائیں اور نماز مکمل کر لیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ سجدہ سہو کرنا تھا اور امام صاحب سجدہ سہو کریں گے، تو جیسے ہی امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں سجدہ سہو کے لیے تو آپ امام صاحب کے ساتھ اللہ اکبر کہیں گے. سلام نہیں پھیریں گے آپ امام کے ساتھ، لیکن سجدہ سہو آپ امام کے ساتھ کریں گے. سجدہ سہو کے بعد جب امام صاحب ایک مرتبہ سلام پھیریں گے تو آپ بیٹھے رہیں گے، دوسری مرتبہ جب وہ سلام پھیریں گے تو آپ کو اٹھ کر کھڑے ہو جانا ہے، اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے. ایک ویڈیو ہے جو میں نے ابھی حالیہ شہنشاہ حسین نقوی کی زبان جو چلی ہے اس پر بنایا ہے. اس پر ایک صاحب کمنٹ کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کا استاد کون تھا جناب؟ ٹھیک ہے نا. تو بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نہیں کئی استاد تھے اور کوئی بھی شیعہ نہیں تھا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ سارے سنی تھے. آپ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں گے وہ بھی سنی تھے، وہ بھی شیعہ نہیں تھے. اور آپ ان سے ہی ثابت کر دیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی علی ولی اللہ کلمے کے ساتھ پڑھا ہو. مجھے بتا دیں کبھی انہوں نے پڑھا ہو اس طرح کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. یہ کلمہ آپ دکھا دیں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے. یہ آپ کو بے وقوف بنایا گیا اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد محترمہ فرحین گل سوال کرتی ہیں، کہتی ہیں اگر کوئی امام صاحب زخمی ہو جائیں تو ایسا کر سکتے ہیں نا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا گیا تھا تو دوسرے صحابی نماز کے لیے آگے آئے تھے. جو ویڈیو بنایا تھا میں نے ایک صاحب نے جو ویڈیو بنایا کہ امام صاحب کا انتقال ہو جائے تو نماز کیسے پوری کریں، اس میں انہوں نے غلطی کی ہے، اس کی اصلاح کے لیے ویڈیو میں نے بنایا تھا. اس میں انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ امام اگر مر جائے تو نماز باطل ہو جائے گی. یہ مسئلہ میں نے وہاں بتایا. سوال یہ ہے کہ اگر امام زخمی ہو جائے تو نماز مکمل کر سکتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے موقع پر اسی طرح نماز مکمل کی گئی تھی. اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی مقتدی اپنی مرضی سے امام نہیں بن سکتا. اگر امام کسی کو امام بنائے گا، اپنا نائب بنائے گا تو وہ امام بنے گا. تو دو چیزیں الگ الگ ہیں. اگر امام مر جاتا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی. اسی طرح امام اگر زخمی ہو جائے تو امام اگر اپنا نائب بناتا ہے کسی کو تو آگے نماز مکمل ہوگی. لیکن اگر امام نماز کا نائب نہیں بناتا ہے اور امام ایسا کوئی کام کر دیتا ہے جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے گی تو نماز ٹوٹ جائے گی. اپنے آپ امام کے ہٹنے کے بعد کوئی مقتدی آگے بڑھ کر نماز کو مکمل کرانا چاہے ایسا نہیں کر سکتا. امام باقاعدہ کسی کو نماز کے لیے آگے کرے گا تب وہ آگے نماز پڑھائے گا. اس کے بعد ایک سوال ایک بھائی کا کہتے ہیں سر میں محمد کاشف، میرا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص اگر عالم نہ ہو تو کیا وہ ماں باپ کا جنازہ پڑھا سکتا ہے؟ عالموں کی ذمہ داری یا ٹھیکیداری نہیں ہے کہ وہ کسی کا جنازہ پڑھائیں یا کسی کو کفن دیں یا کسی کو غسل کرائیں. یہ تو ہر مسلمان کا کام ہے.
کہ اس کو کم سے کم اتنا تو آنا چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو نماز جنازہ ان کی پڑھا سکے، کہ اپنے والدین اپنے والد کو کفن دے سکے، اور اپنی والدہ کو بیٹی کفن دے سکے، اس کو غسل دے سکے. ہر مسلمان کو اتنا آنا چاہیے. یہ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اگر ہمارا گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہمیں اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ مرے ہوئے کو ہم غسل کیسے دیں، کفن کیسے دیں، نماز جنازہ کیسے پڑھائیں. اور ہماری گز گز بھر کی زبانیں نکلتی ہیں علماء کے خلاف زبان چلانے کے لیے، علماء کے خلاف بکواس کرنے کے لیے. تو ہمیں یہ تمیز نہیں ہے کہ ہم اپنے جو ہے مردے کو غسل کیسے دیں، کفن کیسے دیں اور نماز جنازہ کیسے پڑھائیں. تب ہمارا حال یہ ہے. اگر ہمیں تھوڑی سی تمیز ہوتی تو پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہوگا. بہرحال یہ کہ یہ اولاد ہی کی ذمہ داری ہے، اولاد کو یہ کام آنے چاہیے اور کرنے چاہیے. اس کے بعد ایک سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامان خریدتے وقت دکاندار وزن زیادہ کر کے جو سامان دیتا ہے تو کیا لینا حلال ہے یا حرام؟ بعض مرتبہ نہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دکاندار جب سامان تولتے ہیں، آپ اس سے 1 کلو چینی لیں گے تو وہ چینی میں 1 کلو سے 10-15 گرام بڑھا کر ہی دیں گے. یا اسی طرح آپ کوئی بھی چیز لیں گے تو وہ بڑھتی ہی تولتے ہیں. سبزی والے سے سبزی لیں گے، سبزی کا مسئلہ تو اور بھی زیادہ ہوتا ہے. چینی تو آپ ایکوریٹ تول بھی سکتے ہیں، سبزی نہیں تول سکتے کیونکہ سبزی کے پیسز ہوتے ہیں چھوٹے بڑے. تو سبزی عام طور پر سبزی والے بڑھا کر ہی دیتے ہیں. تو وہ اپنی رضا سے دیتے ہیں، اپنی خوشی سے دیتے ہیں. انہیں معلوم ہوتا ہے کہ میں زیادہ تول رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ غلطی سے ایسا ہو جاتا ہے، بھول سے ایسا ہو جاتا ہے. تو اس کا لینا جائز ہے اور حلال ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. چلیے، یہی تھے کچھ سوالات آپ کے جو لیے گئے. باقی جو سوالات آپ کے ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ کمنٹ باکس میں لے لیے جائیں گے. تب تک کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.